السلام علیکم دوستوں، میں سید ملوک ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ماہ رمضان کے حوالے سے اشفاق احمد صاحب کی ایک فکر انگیز تحریر آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی، اور پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسج پہنچ سکے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں ہر گھریلو عورت کو ہی اللہ والی سمجھتا ہوں۔ گھریلو عورت ولایت کی ایک اونچے درجے پر فائز ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اٹھے، سحری بنائے اور خود سب سے آخر میں کھائے، پھر دن بھر روزہ بھی رکھے۔ دوپہر میں بچوں کے لیے کھانا بناتی ہے، پھر 4 بجے سے اپنے شوہر اور سسرال والوں کے لیے افطاری بنانے کے لیے جت جاتی ہے۔ پکوڑے، دہی بلے، چنا چاٹ، فروٹ چاٹ اور نہ جانے کیا کیا، پھر بھی یہی دڑکا کہ پتہ نہیں شوہر، باپ، سسر اور بچوں کو یہ پسند بھی آئے یا نہیں۔ اذان کے وقت تک پکوڑے تلتی رہتی ہے کہ گھر والوں کو باسی پکوڑے پسند جو نہیں۔ سب روزہ کھول لیں تو وہ مسکین بھی چپکے سے آ کر روزہ کھول لیتی ہے، اور تمام گھر والوں کو پوری افطاری کھلانے اور شربت پلانے کی خاطر مدارت کرتی رہتی ہے کہ کسی کے آگے کوئی چیز کم تو نہیں ہو گئی۔ افطاری ختم، لیکن عورت کا کام ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کو گھر والوں کے لیے تراویح کے بعد رات کا کھانا بھی تو تیار کرنا ہے۔ سارے گھر کا کام ختم کر کے آدھی رات ہو جاتی ہے، اور ہاں، اسے صبح 3 بجے اٹھنا بھی تو ہے اور برتن بھی دھونے ہیں۔ الارم یاد سے لگانا ہے، ورنہ اگر آنکھ نہیں کھلی اور گھر والوں کا بغیر سحری کا روزہ ہو گیا تو سارا دن اسے گھر والوں کا غصہ بھی برداشت کرنا ہوگا۔ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جن کے منہ سے غلطی سے تعریف کے 2 بول نکل آئے کہ آج افطار پہ بنی ہوئی فلاں چیز بہت مزے کی تھی۔ پلیز اس رمضان میں گھر کے خواتین سے آپ کا جو بھی رشتہ ہے، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی، ان کا بہت سارا خیال رکھیں، کیونکہ وہ بھی آپ کی طرح انسان ہیں اور روزے سے ہوتی ہیں۔ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، ان کے ساتھ کام کریں، ان کو آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ والسلام